بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، آج 10 جولائی ہے، جمعے کا دن ہے، اور امریکہ کی جانب سے جس طرح سے ایران کے اوپر حملہ کیا گیا اور بہت بڑے پیمانے کے اوپر سٹرائکس ہوئے، 170 مقامات کے اوپر حملے ہوئے، جس کے بعد جوابی کارروائی جو ہے وہ ایران کی جانب سے بھی کی گئی۔ یوں کہہ لیں کہ طبل جنگ بج چکا ہے، اور اب یہ جو حملہ ہوا ہے یہ ایک بہت بڑی مس کیلکولیشن ثابت ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے باقاعدہ طور پر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ یہ تسلیم بھی کر چکے ہیں کہ وہ پہلے جس طریقے سے انہوں نے حملہ کیا وہ ان کی مس کیلکولیشن تھی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب ان کے اوپر حملہ ہوگا وہاں پر عوام باہر نکل آئیں گے اور رجیم چینج ہو جائے گا۔ لیکن کہانی مکمل طور پر پلٹ گئی، کیونکہ جس طرح سے جو آیت اللہ علی خامنائی کے جنازے کے اندر جس طرح سے ملینز آف ملین لوگ جو ہے وہ روڈز کے اوپر تھے، اور پھر جب حملے ہوئے اس کے بعد عوام کی جانب سے رد عمل کا جس طرح سے اظہار کیا گیا اور کہا گیا کہ اب بھرپور طریقے سے جوابی کارروائی ہونی چاہیے، اور اب یوں کہہ لیں کہ ایران کی جانب سے جو میزائل حملہ کیا گیا، اور پھر ایران نے کل ہی یہ کہہ دیا تھا کہ اب جو حملے ہوں گے وہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر ہوں گے، اور اب اس کا یوں کہہ لیں کہ جو امریکہ ہے اس کی بیسز، جتنی بھی نیئر بائی بیسز ہے مڈل ایسٹ کے اندر، ان کو نشانہ بنایا جائے گا، اور اس کا پہلا ٹریلر باقاعدہ طور پر جاری کر دیا گیا، اور جس طریقے سے حملے ہوئے امریکی 2 ہوائی اڈے جو ہیں ان کو نشانہ بنانے کے حوالے سے خبر ہے، اور پھر نہ صرف یہ بلکہ امریکی F-16 جو طیارہ ہے وہ بھی نشانہ بنا، اور وہ اس نے بھی آگ پکڑ لی کس طریقے سے، اور یہ بیس کے اندر ہوا کیسے ہوا، یہ بڑی حیران کن خبر ہے، اور یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ پھر امریکی جو جنگی بحری بیڑا جو نیول فلیٹ ہے اس کو نشانہ بنانے کے حوالے سے بھی خبر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اور نہ صرف یہ، کیونکہ جس طریقے سے دبئی کی جانب سے باقاعدہ طور پر پچھلی اسرائیل اور پیلسٹائن کی جو جنگ چل رہی تھی اس کے اندر، اور پھر ایران اور باقاعدہ طور پر یوں کہہ لیں کہ اسرائیل کے درمیان جو معاملات بنے، جو جنگ ہوئی، اس میں بھی ایک کردار تھا، اور اس کو باقاعدہ طور پر اس نے اسرائیل کا ساتھ دیا۔ ابھی دوبارہ سے یہ حملے ہوئے، اور ایک طرف حملہ کیا جاتا ہے اس کے بعد تردید سامنے آ جاتی ہے، لیکن اب باقاعدہ طور پر جو ایران ہے اس کی جانب سے یو اے ای کو بھی ٹارگٹ پہ رکھ لیا کیا ہے، بحرین، یو اے ای، قطر، اور پھر اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی ممالک جو اس کے اندر ملوث ہے اس کو نشانہ بنانے کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ کیسے، یہ آپ کے سامنے رکھنا، اور پھر اس موڑ کے اوپر ترکیہ کی جانب سے ایک دبنگ قسم کی انٹری دی گئی جس نے یوں کہہ لیں کہ دشمن کی نیندیں حرام کر کے رکھ دی ہیں، اور ایسا جو ایک خطرناک منصوبہ تیار کیا جا رہا تھا اسرائیل کی جانب سے وہ بھی یوں کہہ لیں کہ کھل کر سامنے آیا، اور یوں کہہ لیں کہ وہ چکنا چور ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ کیسے، یہ تمام تر ڈیٹیلز ون بائی ون آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میری گزارش آپ سے یہ ہے، کیونکہ آف کورس چینل 7 مہینے بند رہا ہے اور میں اس کے اوپر جو ہے وہ ولاگز نہیں کر سکا، بیرون ملک موجود تھا، پی ایس ٹی کی وجہ سے پچھلے ولاگ میں نے ڈیٹیل آپ کو بتائی، لیکن اب آپ نے ولاگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا تاکہ جن لوگوں تک میری آواز نہیں پہنچ پا رہی یا پھر جن لوگوں کو نوٹیفیکیشن نہیں جا پا رہے وہ باقاعدہ طور پر ویڈیوز ان تک رسائی جو ہے وہ ہو سکے، اور اپنے چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر لیں، اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں، شیئر ضرور کریں، کیونکہ شیئر کرنے سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گی اور یہ جو خبریں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہم پہنچا سکیں گے۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں اس وقت جو واشنگٹن ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جنگیں جو ہے وہ ایئر کرافٹ کیریئر سے لڑی جاتی ہیں، جیتی جاتی ہیں، لیکن ایران کی جانب سے اس پورے کے پورے سینیریو میں بگ نو کا جواب دیا گیا ہے۔ کیسے ہوا جناب والا، یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ جنگیں ایسے نہیں لڑی جاتی بلکہ جنگیں لڑی جاتی ہیں ڈیٹا سینٹرز کے ساتھ، انویڈیا چپس کے ساتھ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ، اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر جو بنایا جاتا ہے، پلانٹ کیا جاتا ہے فائر لائن کے قریب، اس کے ساتھ۔ اور اب یہ ایک نئی جنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور باقاعدہ طور پر سرور کو جس کے تھرو پورے کا پورا کنٹرول سینٹر، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنایا جاتا ہے، اسی کو ایران کی جانب سے نشانہ بنانے کے حوالے سے خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ جس طریقے سے امریکہ کی جانب سے ایران کے چاہ بہار پورٹ جو ہے اس کے اوپر اوور نائٹ وہاں پر حملے ہوئے اور اس کی فوٹیج جو ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہے، لیکن ابھی
جو میری ٹائم کنٹرول ٹاور جو ہے وہاں سے یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہوئیں. لیکن ابھی جس طریقے سے وہاں پر حملے ہوئے اور ایران جو ہے وہ اپنی جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے مکمل طور پر اپنا تسلط وہاں پر جمائے بیٹھا ہے. اور ایران کی وہاں پر گریپ جو ہے وہ بھی تگڑی ہے، کیونکہ اس نے باقی جتنا بھی وہ علاقہ ہے 9 کلومیٹر کے حوالے سے اس نے وہاں پر مائنس بھی بچھائے ہوئے، اور ایک تھوڑا سا ایریا جہاں سے ایران کے پاس سے گزرتا ہے وہاں سے گزرنے کی اجازت دی جا رہی ہے. لیکن ابھی ایران کی جانب سے جو حملہ ہوا، جب ایران کے اوپر یہ حملے ہوئے اس کا جوابی کارروائی ہوئی، اور ایران نے کرنٹلی ایک جو اسٹرائک جو ہے وہ کیا. اور اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ امریکن جو ملٹری بیسز ہے جورڈن کے اندر اس کو نشانہ بنایا گیا. کردش پوزیشن جو ہے اور پھر یو ایس بیسز جو عراق کے اندر موجود ہیں کردستان ریجن کے اندر، ان کو بھی نشانہ بنایا گیا. یہ دو وہاں پر ہوائی اڈے تھے، اور اس کو لے کر باقاعدہ طور پر جو جورڈن کی جانب سے کنفرم کیا گیا اور بتایا گیا کہ انہوں نے 8 ایرانین جو بیلسٹک میزلز ہیں ان کو انٹرسیپٹ کیا. جورڈن سیز it intercepted 8 Iranian missiles, ballistic missiles that were targeting a US military base in the country. یہ کرنٹ رپورٹ کی جانب سے بھی خبر سامنے آئی. لیکن ابھی ایک بڑی اہم ترین خبر ہے جو کہ سامنے آ رہی تھی کہ اسرائیلی آرمی ریڈیو کے نمائندے نے اطلاع دی ہے کہ ایران نے اردن کے موافق جو سالتی ایئر بیس ہے اس کے اوپر حملہ کیا، اور اس میں باقاعدہ طور پر رپورٹس کے مطابق جو 5 سے 10 بیلسٹک میزائل جو ہے انہوں نے نشانہ لیا ہے. اور اردن کے اندر دیگر اثاثوں کے علاوہ کویت میں بھی جو السلیم ایئر بیس ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور گردش کرنے والی رپورٹس میں یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ خلیج عمان میں امریکی جنگی جہازوں کی طرف ایرانی کروز میزائل جو ہے وہ داغے گئے ہیں. لیکن کم از کم 3 ایرانی بیلسٹک میزائلوں نے بحرین کے اندر جو امریکی ٹھکانے ہیں ان کو نشانہ بنایا، اور پھر عرب ممالک میں بڑے پیمانے کے اوپر ویڈیو ریکارڈنگز اور پھر ایرانی حملوں کے نتائج سے متعلق جو معلومات ہیں ان کی سینسرشپ بھی ہے. لیکن وہ صارفین جو ایران کے حملوں کے بارے میں کوئی بھی کسی قسم کا مواد وہاں پر شائع کرتے ہیں یا شیئر کرتے ہیں، وہ سیکیورٹی فورسز کے ظلم و ستم اور اقدامات کا نشانہ جو ہے وہ بھی بن جاتے ہیں. لیکن متعدد عرب ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق ابھی بحرینی لڑاکا طیاروں نے جو صبح سویرے گزشتہ روز اور رات کو جو حملے ہوئے اس میں باقاعدہ ایران کے اوپر حملوں میں حصہ بھی لیا، جس کے بعد اب باقاعدہ یوں کہہ لیں کہ ایران کی جانب سے حملہ کیا گیا، اور بحرین کے اندر جو امریکی نیول فلیٹ ہے اس کے اوپر جو امریکی ایرانی میزائل جو ہے وہ لگنے کی مبینہ طور پر جو ویڈیو ہے وہ بھی اس وقت سرکولیٹ کر رہی ہے، اور وہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہے کہ کیسے یہ سارے کے سارے سینیریو کے اندر معاملات جو ہے وہ تبدیل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. لیکن یہاں پر جو یو ایس ملٹری جو ہے اس کی جانب سے بتایا گیا کہ انہوں نے ایران کے اندر 90 سے زائد اکراس دا ایران انہوں نے ٹارگٹ جو ہے وہ ہٹ کیے. دا یو ایس ملٹری الجزیرہ نے رپورٹ کیا کہ دا یو ایس ملٹری سیز اٹ ہیز struck 90 targets across Iran, hitting ports and infrastructure along the Strait of Hormuz. جو اسٹریٹ آف ہرموز کے ساتھ ساتھ جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے جو پورٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا. اور ایران سیز ایٹ لیسٹ 14 پیپل ہیو بین کیلڈ ان 2 nights of attacks. مطلب وہ جو حملے ہوئے اس کے اندر 14 لوگ جو ہے وہ جان کی بازی ہار گئے. اینڈ دیٹ اٹ ہیز ریسپونڈیڈ ود ڈرون اسٹرائکس آن یو ایس لنکڈ سائٹس ان دا گلف ریجن. تو یہ خبر سامنے آئی. لیکن ابھی جو کلیش رپورٹ ہے اس نے خبر دی اور بتایا کہ ایران کے جو محمد باقر کالیباف ہیں انہوں نے بتایا کہ امریکہ نے ابھی تک نہیں سیکھا کہ جو وعدہ ہے وہ اس نبھانے کے علاوہ آپ اگر دھوکہ دہی کرتے ہیں تو اس کی کیا قیمت ہوتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں بڑا پلینلی آپ کو بتاؤں کہ اف یو اسٹرائک یو ول گیٹ ہٹ. مطلب انہوں نے کہا کہ اگر آپ حملہ کریں گے تو آپ کے اوپر اسی طرح سے حملہ ہوگا. ڈونٹ فیل اراؤنڈ پوائنٹ لیسلی اور یو ول سنک ایون ڈیپر. مطلب انہوں نے کہا کہ پوائنٹ لیسلی آپ جس طرح سے فیل ہوئے اس طرح سے فیل نہ ہوں، بلکہ اگر آپ اس طرح سے آپ نے معاملات کو آگے لے کر چلنے کی کوشش کی تو آپ بہت برے طریقے سے ڈوبیں گے. لیکن ابھی ایک اور جو میں بڑی اہم ترین خبر آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. دیکھیں اس وقت جو حالات ہیں وہ یوں کہہ لیں کہ یو ایس اور ایران کے درمیان جو ایک لمبی وار ہے وہ چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اور مڈل ایسٹ کے اندر جو پوٹینشیل لیڈ اور ٹیکٹیکل نیوکلیر سٹرائکس ہیں اس کے اوپر بات جا سکتی ہے. 5 پوائنٹس ہیں. ایک بات یاد رکھیے یہ آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. نمبر 1 یو ایس ایران جو ایم او یو ہے وہ تو فیل ہو چکا ہے.
नंबर 2, ट्रंप अप्रूव उसने ईरान के अंदर जो हमले करने के हवाले से, बॉम्बिंग करने के हवाले से, वो भी अप्रूवल दे दिया है। ईरान जो है वो कंटिन्यूड रिटेलिएटरी एक्शन जो है वो भी दिखा रहा है। और फिर मिडल ईस्ट के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वो भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिर वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो इस वक्त कोलैप्स करती आपको दिखाई भी देगी। लेकिन यहाँ पर जो अभी सबसे बड़ी खबर, हैरानी वाली खबर है कि जो यूएस है उसकी जानिब से ईरान के ऊपर हमलों से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हमने हमले ही नहीं किए। अब ये कैसी बात है, हैरानी की बात है ना, कि ईरान के ऊपर हमले पहले आप कह रहे हैं कि हमने किए और अभी कह रहे हैं कि हमने नहीं किए। क्यों? क्योंकि आगे से सिनेरियो बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं। और सीनियर जो यूएस ऑफिशियल की जानिब से कहा गया कि ये जो हमले हुए वो हमने नहीं, इसराइल की जानिब से शायद किए गए। और ये भी कहा जा रहा है कि जो इसराइल या फिर यूएई की जानिब से इनके ऊपर हमले जो है वो स्ट्राइक कैरी की गई है। लेकिन अभी जो चोगादक और बुशहर प्रोविंस जो है वहाँ पर ये हमलों के हवाले से वीडियोस भी सामने आ रही हैं। अभी एक बात याद रखें, एमओयू जो है ना वो धोखा था। उसकी रीज़न क्या है? ट्रंप इतना बेवकूफ़ नहीं है, और जितना वो दिखाई देता है एक शातिर माफिया फिर कह लें, या फिर स्टाइल उसका एक माफिया स्टाइल बिजनेसमैन कह लें। न्यूयॉर्क के रियल स्टेट वर्ल्ड के अंदर ऐसे लोग ही जिंदा रह सकते हैं और दूसरे मारे जाते हैं। लेकिन ईरान और अमेरिका के दरमियान जो एमओयू ट्रंप का बिछाया हुआ एक ट्रैप था, जिसका मकसद 2 से 3 माह का वक्त हासिल करना था ताकि अमेरिका और इसराइल फिर से मुसल्लह हो सके और अमेरिका और इसके यूरोपीय और एशियाई इत्तेहादी अपने तेल के खाली होते तस्वीराती जो ज़खायर हैं वो फिर से भर सकें। और पहले जंग अचानक से शुरू हुई थी और कीमतें मुस्तहकम होना शुरू हो गई थी, बल्कि कीमतें मुस्तहकम रखने के लिए वो खाली होते हुए दिखाई दी। और अमेरिका इस ट्रैप के लिए ईरान के 25 से 30 अरब डॉलर्स भी वापस करने के लिए तैयार था, लेकिन वो वापस नहीं किए। और यहाँ पर यूँ कह लें कि 3 से 6 अरब डॉलर जो है वो शायद मिले भी हैं, बाकी नहीं मिले। लेकिन 300 अरब डॉलर्स का तामीराती फ़ंड एक सराब था, एक गाजर थी जो लटकाई जा रही थी ताकि इसके पीछे आए। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया की तरह इस वक्त ईरानियों की भी जो है वो उन्होंने जिस तरह से एक प्लान बिछाया और फिर उसके ऊपर शकूक व शुबहात भी उन्होंने रखे। लेकिन 24 अरब डॉलर्स हासिल करना चाहते थे, लेकिन ये सेंस ऑफ अर्जेंसी नज़र आती है। लेकिन अमरीकी अरब इत्तेहादी जिनके पास वो पैसे थे, उन्होंने लय तो लाल से काम लेना शुरू किया और फिर ईरानियों को यकीन हो गया कि एमओयू एक ट्रैप था जिसमें उन्हें फंसाया गया है। और साथ अपना हरमोज में से ईरान की इजाज़त के बगैर जहाज़ गुजारना शुरू कर दिए थे। तब ईरान ने फैसला किया कि जब एमओयू पर अमल नहीं हुआ तो तजारती जहाज़ों का रास्ता रोकना होगा, और रोक दिया गया। और फिर आपने देखा कि कैसे ये मामला, अभी अमेरिका का मंसूबा हमेशा जंग का ही था और ईरानी एक्शन की वजह से उसने जल्दी शुरू कर दिया। दूसरी बड़ी वजह, पहली यूं कह लें कि अमेरिका को इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल चुकी थी कि सऊदी अरब और खलीजी ममालिक ईरान के साथ अदम जारहियत का मुआहदा करने वाले हैं, जिसके बाद अमेरिकन फ़ौज को इन ममालिक से निकाल दिया जाता, अड्डे बंद कर दिए जाते। ज़ाहिर है अमेरिका ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं करता। और दूसरी तरफ ईरान के लिए ये बका का मसला है। अगर अमरीकी फ़ौज जो खलीजी ममालिक में मुस्तकर रहती है तो फिर यहाँ पर ईरान पर मुसलसल हमले जो है वो होते रहेंगे और ईरान के लिए ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं होगा। लेकिन अभी एक जो वीडियो है वो वायरल हो रही है, जिसमें बाकायदा तौर पर यूँ कह लें कि जो अमरीकी F-16 जो फाइटर जेट है वो मिस्टीरियसली वो आग उसके अंदर लगी हुई है और उसको बुझाने की कोशिश हो रही है। और ये ग्रीस के अंदर जो यूनान के एयर बेस है वहाँ पर इस हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। और मज़ीद इस हवाले से डिटेल जो है वो उसको रोक दिया गया कि क्यों लगी, कैसे लगी, ये भी रिवील होगा, क्योंकि F-16 अमेरिका का एक तगड़ा तैयारा है। तो अब देखना ये है कि क्या होता है। लेकिन दूसरी जानिब जो तैयब उर्दवान ने ग्रेटर टर्किया का नारा लगा के दुश्मन की नींदें हराम कर दी, क्योंकि उसके अंदर वही सल्तनत उस्मानिया की दोबारा से वापसी की बात उसने सबको हैरान और परेशान करके रख दिया कि अब तो मामलात मुकम्मल तौर पर तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।